السلام علیکم لیول 5۔ آج ہمارا لیکچر ہے طہارت۔ اسلام ہمارا بہت پیارا دین ہے۔ اسلام نے ہمیں صفائی کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں اور صفائی کے طریقے پر عمل کرنا طہارت کہلاتا ہے۔ پاکی انسان کی ہو یا ہمارے آس پاس کے ماحول کی، اسے ہم طہارت کہتے ہیں۔ ہر طریقے سے ہمیں طہارت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہانے دھونے کے بعد آپ خود کو کتنا ہلکا پھلکا اور تر و تازہ محسوس کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرتا ہے اور گندگی سے نفرت کرتا ہے۔ ہر عقل مند انسان خود صاف ستھرا رہتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے۔ ہمارا دین چونکہ اسلام ہے، لہٰذا وہ ہمارے فائدے کی ہر چیز کا حکم دیتا ہے اور نقصان پہنچانے والی ہر چیز سے ہمیں روکتا ہے۔ اسلام میں صفائی کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام پاک رہنے کی تاکید کرتا ہے اور صفائی کو نفس ایمان کہتا ہے۔ صفائی کا احساس ایک فطری چیز ہے، مگر دنیا میں انسان مختلف ماحول اور مختلف حالات میں رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان سب کا صفائی کا نظریہ اور معیار بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک شخص جس کو گندگی سمجھتا ہے، دوسرے کی نظر میں وہ اتنی گندگی نہیں ہوتی۔ اسلام ایک افاقی اور دائمی دین ہے جو تمام زبانوں اور دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے اسلام صفائی کا ایک یکساں اور ایسا طریقہ دیتا ہے جس کو اختیار کرنا سب کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ بنیادی صفائی دینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی کا ایک معیار مقرر کیا ہے، اسے ہم پاکی کہتے ہیں اور عربی زبان میں پاکی کو طہارت کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو صاف ستھرا سمجھا جاتا ہے اور بظاہر دکھائی بھی دیتا ہے، مگر حقیقت میں وہ صاف نہیں ہوتا، لیکن دراصل اسے صاف کرنے کے لیے انہیں دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام کے طریقوں پر عمل کرنے سے نہ صرف انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا محسوس کرتا ہے بلکہ گندگی سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ پاکی کے طریقوں پر عمل کرنے اور پاک کرنے کی کوشش اور فکر سے مسلمان میں پاکی اور صفائی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میں پاک ہوں یا نہیں۔ طہارت کرنے کی بھی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں۔ طہارت اگر ہم اپنے طریقے سے کریں اور جو شریعت کہتی ہے اس طریقے سے نہ کریں تو تب بھی ہمیں گناہ ملتا ہے۔ اگر ہم نے طہارت کر لی لیکن شریعت کے طریقے سے ہم نے نہیں کی تو جس طرح ہم چلتے ہیں، جتنے قدم ہم چلتے ہیں اتنے قدم ہمارے گناہ بڑھتے رہتے ہیں۔ فرض کیجئے اگر آپ نے طہارت کر لی اور آپ کسی سفر میں گئے ہیں، بہت دور تک آپ کا سفر ہے، تو جتنے قدم آپ نے چلے ہیں اتنے آپ کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کے مطابق طہارت کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک رہنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پاکی یا طہارت حاصل کرنے کے طریقوں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا دیا تاکہ مسلمان کسی مشکل میں نہ پڑیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود طہارت کا عمدہ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک طریقے پر عمل کر کے دکھایا اور ہر بات اچھے سے بتائی تاکہ مسلمان اچھی طرح سمجھ سکے۔ پاکی یا طہارت کا یہ عمدہ طریقہ صرف اسلام ہی میں موجود ہے، باقی مذاہب میں ان کی کوئی تفصیل نہیں ہے، بلکہ کئی زبانوں میں تو اس کے الفاظ ہی نہیں ملتے۔ نجاست۔ طہارت حاصل کرنے کا پہلا قدم نجاست کا علم ہونا ہے۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیزیں یا کون سی ایسی حالات یا کون سی گندگی یا ناپاکی ہیں جن سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ ناپاکی کو فقہ اصطلاحات میں نجاست بھی کہا جاتا ہے۔ نجاست کی 2 اقسام ہوتی ہیں، نجاست حقیقی، نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی اس ظاہری ناپاکی کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں نظر آتی ہے اور جسے انسانی فطرت کراہت محسوس کرتی ہے، جیسے شراب، خون، پاخانہ وغیرہ۔ نجاست حکمی اس ناپاکی کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر تو نظر نہ آئے مگر شریعت کے حکم کی وجہ سے اٹھنا۔ جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو بظاہر تو آپ پاک ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ صاف ستھرے ہیں، لیکن آپ ناپاک ہوتے ہیں، نجاست ہوتی ہے اور اس نجاست کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے۔ طہارت حاصل کرنے کا طریقہ۔ ہم طہارت کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم شریعت کے مطابق کس طرح سے چل سکتے ہیں کہ ہمارے گناہ بھی نہ بڑھیں اور ہمیں
ثواب ملے، کیونکہ شریعت کے مطابق طہارت کرنے سے، شریعت کے مطابق وضو کرنے سے، شریعت کے مطابق غسل کرنے سے جتنے قدم ہم چلتے ہیں اتنے قدم ہمیں ثواب ملتا ہے۔ جس طرح ہم جہاں جہاں پاؤں رکھتے ہیں وہاں ہمیں ثواب ملتا ہے۔ نجاست حقیقی سے طہارت حاصل کرنے کا بنیادی اصول ناپاک کپڑا، برتن یا جگہ کو پانی سے بار بار دھونا ہے۔ البتہ زمین کو 3 بار دھونا ضروری نہیں۔ زمین صرف خشک ہونے سے اور ناپاک چیز کا رنگ و بو دور ہونے سے پاک ہو جاتی ہے، جبکہ نجاست حکمی سے پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو اور غسل کا طریقہ بتایا۔ اگر آپ نجاست حقیقی میں مبتلا ہیں تو آپ کو وہ اعضاء 3 دفعہ دھونا ہوتا ہے یا غسل کرنا ہوتا ہے شریعت کے مطابق۔ لیکن اگر آپ نجاست حکمی میں ہیں، یعنی آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ سو کر اٹھے ہیں، آپ واش روم سے واپس آئے ہیں، آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ وضو اسی طریقے سے کرنا ہوگا جس طرح سے آپ نے پہلے کیا ہے۔ اگر آپ 5 منٹ پہلے وضو کرتے ہیں لیکن آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو واش روم جانا ہے یا آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، تو آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو دوسرا وضو کرنا ہوتا ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین یسیر یعنی آسان دین قرار دیا ہے، کیونکہ اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کسی وجہ سے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے یا کوئی مجبوری آڑے آتی ہے، وہاں رعایت اور آسان کا کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دیا جاتا ہے۔ مثلا نجاست حکمی سے پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتا دیا ہے۔ وضو کا طریقہ بہت آسان ہے، جس سے کسی بڑے اہتمام اور مشقت کے بغیر پاک ہو جاتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن وضو کی ایک شرط یہ ہے کہ اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا جائے کہ ذرا سی بھی خشک نہ رہے۔ ہمیں اپنے تمام اعضاء کو اس طرح سے دھونا چاہیے کہ ہمارا ایک بال تک خشک نہ رہے، کیونکہ ایک بال بھی خشک رہنے سے ہمارا وضو مکمل نہیں ہوتا، ہمیں دوبارہ سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے فار ایگزامپل وضو کر لیا لیکن آپ کو یہ فیل ہوا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا ایریا خشک رہ گیا، فلاں ایریا تھوڑا سا خشک رہ گیا، یا آپ کو کوئی اتنا سا ذرہ برابر بھی اپنا ایریا خشک لگے، تو آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن کبھی کبھی انسان کو ایسے مسائل بھی پیش آ جاتے ہیں کہ تمام اعضاء کو دھونا ممکن نہیں ہوتا، مثلاً کوئی زخم لگ جانا، ہڈی ٹوٹ جانا یا پھر جل جانا وغیرہ۔ ان حالات میں وضو کرنے کے لیے جبیرہ پر مسح کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جبیرہ پر مسح، جبیرہ ہوتا کیا ہے؟ جبیرہ بینڈیج کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا آپ کو کوئی زخم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تب آپ جبیرہ کہا جاتا ہے، اسے آپ جبیرہ کرتے ہیں۔ جبیرہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو ہڈی جوڑنے کے لیے باندھی جاتی ہے، جبکہ اسلامی فقہ میں جبیرہ سے مراد پٹی، پھایا، پلاسٹر، لیپ اور وہ تمام چیزیں ہیں جو زخم پر لگائی جاتی ہیں، وہ اعضاء کو ڈھانک لیتی ہیں۔ جبیرہ پر مسح کے اصول درج ذیل ہیں۔ اگر کسی عضو پر جبیرہ باندھا ہوا ہو اور وضو کے لیے اس کو کھولنا نقصان دہ ہو تو اس جبیرہ پر مسح کر لینا یعنی گیلا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب آپ کو وضو کے مسائل پیش آتے ہیں کہ آپ وضو کیسے کریں، کیونکہ آپ کے تو بینڈیج لگا ہوا ہے، جبیرہ لگا ہوا ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جہاں بینڈیج لگا ہوا ہوتا ہے اسے صرف ہاتھ گیلا کریں، دوسرا ہاتھ، اور اس پر پھیر دیں، بس اس طرح سے آپ کا جبیرہ مسح مکمل ہو جاتا ہے۔ زخم کم ہو اور پٹی پلاسٹر زیادہ حصے پر ہو تو تمام پٹی پر مسح کر لینا صحیح ہے۔ اگر زخم زیادہ نہ ہو اور جبیرہ کھلنے سے نقصان کا خطرہ نہ ہو یا زخم ٹھیک ہو گیا تو جبیرہ پر مسح کرنا صحیح نہ ہوگا، بلکہ اس کو کھول کر اعضاء کو دھونا ہوگا۔ اگر آپ نے بینڈیج لگائی ہوئی ہے، آپ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، آپ کو پلاسٹر لگا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کی صحیح ہو چکی ہے، لیکن آپ نے پلاسٹر نہیں کھولا اور آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا پلاسٹر کھولنے سے، تو اس طرح سے آپ نے جبیرہ مسح نہیں کرنا بلکہ اسے کھول کر وضو کرنا ہے۔ زخم اگر کھلا ہوا ہو اور اس پر کوئی جبیرہ نہ باندھا گیا ہو مگر زخم پر پانی لگنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو زخم کو دھونے کے بجائے اس پر مسح کر لینا درست ہوگا۔ جبیرہ پر مسح کے طریقے سے وضو میں کسی اعضاء کو دھونا نہ سکنے کا مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے وضو کرنا اور پاک ہونا ممکن نہ ہو،
مثلاً اگر آپ کا ریل کا سفر لمبا ہو رہا ہے اور پانی ختم ہو جائے اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کیسے کریں؟ پھر خدا نخواستہ کوئی شخص بیمار پڑ جائے اور پانی استعمال کرنے سے اس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو وہ وضو کیسے کریں؟ اسلام ایک عملی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے تمام مسائل اور ضرورتوں کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو تنگی اور مشکل میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا، لہٰذا ایسی حالات میں طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تیمم کیا ہے؟ پاک مٹی سے غسل کرنے کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تیمم کا طریقہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیمم کی نیت کریں اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ذرا کشادہ کر کے آہستہ سے پاک مٹی پر ماریں اور دونوں ہاتھوں کو جھاڑنے کے بعد پورے چہرے پر اس طرح ملیں کہ ذرا برابر بھی جگہ نہ چھوٹے۔ پھر دوبارہ اسی مٹی سے اسی طریقے سے ہاتھ ماریں اور پہلے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کے حصے پر ملیں اور ہاتھ کی پشت پر پھیرتے ہوئے دائیں ہاتھ کی انگلیوں تک لے جائیں۔ انگلیوں کا خلال بھی کریں، پھر اس طرح سے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر پھیریں کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ اگر ہاتھ میں گھڑی، چوڑی یا انگوٹھی ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے بھی ہاتھ پھیرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح تیمم آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ لیکن پاک مٹی پر ہاتھ مارنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مٹی کو اٹھا کر چہرہ دھویا جائے، بس اسے اشارتاً، اس مٹی کو اشارتاً ہاتھ لگا کر آپ کو تیمم کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کا سبق۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ۔